ہوئی حامدا و مصلیا اما بعد ناز کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، ناز کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات نے اس سردی کے موسم میں اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ آپ کے نوجوانوں نے آج ایک جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کے بینر تلے ایک مجلس منعقد کی ہے۔ آپ حضرات نے اپنے بستروں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آج ہمارے اور آپ کے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کا موقع ملے گا۔ آج آپ کے یاران باصفا کے ہمیں قصے سننے کو ملیں گے، واقعات سننے کو ملیں گے۔ آج وہ قیمتی موتی ہمیں دیے جائیں گے علماء کرام کی زبانی، جنہیں ہم اپنے ذہن و دماغ میں جو ہے سجا کر لے جائیں گے اور اپنی زندگی کی ڈگر کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو یہاں اس اسٹیج سے اور اس ڈائر سے علماء کرام کے پیغامات سنیں گے۔ میرے عزیزوں، جلسہ کرانا کوئی کھیل کی بات نہیں ہے اور جلسہ نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہو تو بے فائدہ ہے۔ میرے عزیزوں، جلسے کا مقصد ہے، جلسے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو خرابیاں واقع ہو چکی ہیں، ہمارے معاشرے میں جن خرابیوں نے جنم لے لیا ہے، ہمارے معاشرے کو جن خرابیوں نے جکڑ لیا ہے، ان تمام خرابیوں پر کیسے ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، کیسے ان کا سد باب کرنا ہے، کیسے ان کو روکنا ہے، اس کے لیے ہم بڑے بڑے علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام حضرات کی یہ نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ جو عمل نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا دیں ذرا۔ ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو حضرات یہ تہیہ کر کے آئے ہیں، سوچ کے آئے ہیں کہ ہم حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، کیا انمول ہیرے کو آپ حضرات نے دعوت دے دی ہے۔ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب میرٹھی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، یہ دو وہ خطیب ہیں جو پورے ہندوستان میں جو ہے جگہ جگہ چپے چپے پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ عظیم مقررین آپ حضرات نے بلائے ہیں۔ تمام حضرات یہ نیت لے کر آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اچھا بتا دیں ہاتھ اٹھا کے، آپ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب دو باتیں آپ حضرات سے کرنی ہے، اس کے بعد باضابطہ شروع کر دینا ہے۔ دو باتیں یاد رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی سے لے کر دعا تک ساتھ رہنا ہے۔ ساتھ رہیں گے نا انشاءاللہ؟ اتنے دھیرے میں تو نہیں رہ پائیں گے، ٹھنڈ زیادہ ہے، زور سے بتائیں، ساتھ رہیں گے نا؟ کون کون دعا کرا کے جائے گا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ ماشاءاللہ، سارے بچے دعا کرا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں پتا ہے وہ سو جائیں گے لیٹ کے، دعا کے بعد جائیں گے۔ دعا تک تمام حضرات رہیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مجلس کا ادب برقرار رکھیں گے۔ مجلس میں اپنی باتیں نہیں کریں گے۔ یہ رسول اللہ کی مجلس ہے، یہ اللہ کی اور رسول اللہ کے نام پر سجائی گئی مجلس ہے۔ اس مجلس کا ادب برقرار رکھیں گے اور اس مجلس میں میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب مائک سے لیے جائے گا تب ہم اور آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کون کہے گا بھیا؟ ماشاءاللہ کہیں گے نا، یاد رکھیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہیں بس، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے اور دعا تک ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔
माशाअल्लाह स्टेज पर मोहतबर उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं यहाँ से जलसे की इब्तिदा करना चाहता हूँ कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतिमाम करूँ, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतिमाम करूँ। नजर मिलाइए मुझसे तो मैं सलाम करूँ, और मुझे तो होश नहीं आप ही मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। अजीजाने गिरामी, उस मौला के नाम से इब्तिदा करूं इस जलसे की कि जिसने आपको पलकना, बुलबुल को चहकना, दिल को धड़कना, सब्ज़े को लहकना सिखाया। उस खल्लाक़े आज़म के नाम से इस महफिल की मुबारक इब्तिदा करो कि जिसने सूरज को रोशनी, चांद को चांदनी, आसमान को बुलंदी और जमीन को पस्ती अता की। आप हजरात को अगर समझ में आएगा और अच्छा लग जाए तो आप हजरात सुभान अल्लाह कह सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है ना? कहेंगे ना इंशाअल्लाह। उस खल्लाक़े आज़म के नाम से इस मुबारक महफिल का इब्तिदा करूं, आगाज करूं कि जिसने ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, हुरो ग़िल्मा और जिन्नो इंसान बनाए। लायक़े हम्द है वो ज़ात कि जिसकी शान जलालत के सामने कोई पर नहीं मार सकता। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि लायक़े हम्दो सना तू ही तो है। ये हम्द का शेर पढ़ रहा हूं कि लायक़े हम्दो सना तू ही तो है, जर्रे जर्रे में बसा तू ही तो है। हम तुझे महसूस कर सकते हैं फकत, दोनों आलम का खुदा तू ही तो है। हम तुझे महसूस कर सकते हैं फकत, दोनों आलम का खुदा तू ही तो है। और फूल में गुंजों में है तेरी महक, आग पानी और हवा तू ही तो है। कहिए सुभान अल्लाह। एक गुजारिश कर लेते हैं हम आपसे, गुजारिश ये है कि आप हजरत थोड़ा सा हमारा साथ दे दीजिए। इतनी खामोशी से अगर आप हमें देख के सुनेंगे तो आपके डर की वजह से हम भूल जाएंगे, है नहीं? तो थोड़ा थोड़ा आप मुस्कुरा जाएंगे, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह देंगे तो हमें लगे सब हमारे अपने बैठे हुए कह देंगे ना भैया, है नहीं? कभी कभी मुस्कुरा जाएंगे, थोड़ा सा लब हिलाएंगे और कहेंगे सुभान अल्लाह। कोई शेर अच्छा लग जाएगा तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि लायक़े हम्द है वो ज़ात जिसकी शान जलालत के सामने कोई पर नहीं मार सकता। जो मालिक है सबका वो मालिक है मेरा। स्टेज पर मुहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती गफरुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। मैं हजरत की दुआएं चाहूंगा कि जो मालिक है सबका वो मालिक है मेरा। उसी ने बनाया उजाला अंधेरा, उसी ने बनाए चमनज़ार सारे, उसी की है तख्लीक चांद और तारे। उसी ने बनाए चमनज़ार सारे, उसी की है तख्लीक चांद और तारे। फलक है मेरे किबरिया की निशानी। अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। फलक है मेरे किबरिया की निशानी, ज़मी पर उसी ज़ात की मेहरबानी। और ये शेर बतौर खास स्टेज पर उलमा किराम मौजूद हैं कि फलक है मेरे किबरिया की निशानी, ज़मी पर उसी ज़ात की मेहरबानी। वो सब पर निगाहे करम डालता है। अगर आप हजरात के दिल की बात कही गई हो तो आप हजरात आगे से पीछे तक खामोश नहीं रहेंगे। अगर आपका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मैच हो जाए तो आप हजरात कहेंगे सुभान अल्लाह। वो सब पर निगाहे करम डालता है, वो पत्थर में कीड़े को भी पालता है। ऐसा है कि नहीं है भैया? ऐसा है तो फिर कहें जोर से सुभान अल्लाह। हमारा काम है मजलिस को हमवार करना और ऐसी जगह ले जाकर छोड़ना कि हमारे बाद आने वाले को किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। वो सब पर निगाहे करम डालता है, वो पत्थर में कीड़े को भी पालता है। वो सबसे मुकर्रम, वो सबसे जुदा है, वो सबसे मुकर्रम, वो सबसे जुदा है। वो तेरा, वो मेरा, वो सबका खुदा है। कहिए सुभान अल्लाह। वो सबसे मुकर्रम, वो
وہ سب سے جدا ہے، وہ تیرا، وہ میرا، وہ سب کا خدا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رخ بھی سماعت کر لیجئے کہ اسی نے صدیق اکبر کو دی ہے عظمتیں ساری، اسی نے صدیق اکبر کو دی ہے عظمتیں ساری، اسی نے خطاب کے بیٹے کو دی ہے رفعتیں ساری، اور اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی، اسی نے معاویہ کو دی حکومت 19 سالوں کی، اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی، اور اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے حسین گئے مقتل، اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے حسین گئے مقتل، اسی رب کے لیے حیدر کے شہزادے کٹے کربل۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے شاید آپ کے یہاں ماحول کم ہے سبحان اللہ کہنے کا، تو اگر ہم بار بار آپ سے کہیں گے تو شاید آپ اوب جائیں گے۔ اب جب آپ کا من کر جائے تو آپ کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ اسی رب کے لیے حیدر کے شہزادے کٹے کربل۔ حضرات گرامی، ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی دینی محفل اور دینی مجلس کا آغاز کرتے تو وہ اس کی اوپننگ، اس کا افتتاح تلاوت کلام اللہ سے فرماتے۔ وجہ کہ ہماری اس محفل اور اس مبارک بزم کا ابتدا اور اس کا اختتام دونوں باسعادت ہو جائے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میری نگاہیں مرکوز ہو رہی ہیں ایک ایسے لب و لہجے کی طرف جسے آپ سنیں گے، جس کے لب و لہجے میں، جس کے انداز میں آپ تلاوت قرآن کریم کو سنیں گے تو یقیناً اپنے ایمان کو جوش مارتا ہوا دیکھیں گے، اپنے قلوب کی صفائی ہوتی ہوئی محسوس کریں گے اور قلوب کو تازگی محسوس کرتے ہوا محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب قاری محمد فیصل صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا نورانی آغاز فرمائیں۔ میں نے کہا تھا چند منٹوں میں ہندوستان کے عظیم شاعر اسلام جناب قاری تابش ریحان صاحب تشریف لے آئیں گے، الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی ساعتوں میں آپ حضرات ان کو سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔